ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تصدیق حسین رضوی صاحب قبلہ۔ ناظرین، رجب کا مہینہ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ بہت اہمیتوں کا حامل ہے۔ خداوند عالم اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر انڈیل دیتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اہل بیت کے سچے عاشق ثابت کرنے کے لیے بہترین مہینہ۔ اور اس کی عظمتوں میں چار چاند لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ پہلا علی اور چوتھا علی، یہ دونوں ہم کو اللہ نے اسی مہینے میں دیے۔ 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، اور 13 رجب تاجدار اوصیاء امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ۔ ناظرین، جیسا کہ ایک ہلکی سی جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جناب محمد تقی علیہ السلام اور جناب سمانہ مغربیہ، ان کے فرزند امام علی نقی علیہ السلام، وہ امامت کا یہ کارواں کہ جہاں نام بھی رسول اللہ نے بتا دیے اور القاب بھی بتا دیے، اور کیا خوبصورت لقب ہے آپ کا، امام ہادی، یعنی ہدایت کا وہ چراغ کہ جو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے دادا کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیام قیامت تک، جب تک یہ کائنات باقی ہے، اس خاندان کا نام باقی ہے، اس کی عظمتیں باقی ہیں۔ گو کہ آپ نے صرف 40 برس کی عمر پائی، مگر کارنامے اپنے کسی بزرگ سے کم نہیں تھے آپ کے۔ آج آپ کی زندگی کے کچھ بہت ہی اہم اجزاء، جو ظاہر ہے کہ پوری حیات اگر ہم، جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اوپر خرچ کر دیں، تو اس کے باوجود بھی ان کی حیات کے چند صفحات مکمل کر پانا ناممکن ہے۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے امام علی نقی علیہ السلام کی مختصر مگر اس عظیم حیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، ان کی خدمت میں تہنیت پیش کرتا ہوں امام کی ولادت کی۔ اب بہت ہی اہم اور بہت ہی خوبصورت سا سوال، چونکہ آپ کی ذات سے وابستہ ہے، وہ اسم اعظم یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ابھی ماہ رجب کی فضیلتوں کا بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس رجب کے مہینے کو جو عظمت اور جو فضیلت عطا کی ہے، جی، اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ماہ رجب کو حق نے لگائے ہیں 4 چاند، جی، اور جو 4 چاند پروردگار عالم نے اس ماہ رجب کو لگائے ہیں، اس میں یقینی طور پر ایک چاند کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام بے شک، امام سبحان علی اللہ۔ نقی علیہ السلام کی ذات گرامی بھی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ رجب المرجب کی 10 تاریخ کو جی، مدینے سے قریب سریہ مقام تھا جہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور جیسا کہ بعض علماء نے یہ اشارہ دیا ہے کہ شاید آپ کی مادر گرامی جناب سمانہ مغربیہ کو امام نے وہیں رکھا تھا، اس لیے کہ یہ بھی ہے کہ آپ برابر وہاں تشریف لے جاتے تھے نویں امام، اور آپ وہاں قیام فرماتے تھے، جی، تو اور پھر وہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ مادر گرامی آپ کی وہیں تھیں۔ بہرحال آپ نے سوال کیا ہے اسم اعظم کے حوالے سے۔ اسم اعظم کے ماہ رجب کی اہمیت کے لیے بھی جی جی اس کا استعمال اور بالکل، یہ کیا ہے نہیں بہت چونکہ اس ضروری ہے۔ کا تعلق ہی امام علی نقی علیہ السلام سے، جی ہاں، امام علی نقی علیہ السلام سے جس وقت پوچھا گیا اسم اعظم کے حوالے سے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 73 حروف ہیں، جی، جس میں سے ایک حرف، جی، یہ جناب آصف نے برقیہ جو جناب سلیمان کے وزیر تھے، جی، پروردگار عالم نے ان کو ایک حرف کی تعلیم دی تھی یا ان کو سکھایا گیا تھا،
اور اس ایک حرف کے سیکھنے کے بعد جو اسم اعظم تھا اس کی بنیاد پر وہ تخت بلقیس چشمِ زدن میں ملک سبا سے جناب سلیمان کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا کرنے والے تھے. تو امام نے فرمایا کہ وہاں تو ایک تھا جی، اور تمام اہل بیت کو کہ معصومین علیہ السلام کو ہم کو 72 حروف پروردگار عالم نے عطا فرمائے ہیں، اور صرف ایک ہی ہے جو اس نے اپنے لیے مخفی رکھا، جو اپنے لیے خاص رکھا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ جب ایک حرف جناب آصف ابن برقیہ کو گویا سیکھ جاتے ہیں اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس میں ان کے اندر اتنی قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چشمِ زدن میں تخت بلقیس کو لا سکتے ہیں. تو جن کی نسل میں یہ سارے لوگ موجود ہیں، ظاہر اگر وہ تاجدار انبیاء اور تاجدار اوصیاء بے شک منزل معراج تک چشمِ زدن میں آ جائیں، یا اگر وہ پتھر پر علم گاڑ دیں، یا وہ ایک ہی 40 جگہوں پر ایک ساتھ نظر آ جائیں، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ تو اس میں تعجب کا مقام نہیں ہے. یا معجزات و کرامات تو معصومین کے ہیں، دیوار کا اشارہ کر دیں تو دیوار رنگ بدلتی ہوئی نظر آ جائے، سنگریزے کلمہ پڑھنے لگے. خود یہ پیغمبر کے معجزات وہ بھی سب اسی کا نتیجہ ہے، جہاں یعنی اس پر کوئی تعجب نہیں کر سکتا. ہاتھ کا دھون ہیرو جواہرات میں بدل چوتھے امام کے یہاں، چوتھے امام کی کیا ہے کہ آپ جس وقت کچھ آنے والا آیا ہے اور پھر آپ نے اس کو دسترخوان پر جگہ دی ہے، پھر کھانے کے بعد آفتاب آپ نے منگایا اور ہاتھ دھونا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا ہے. اس نے کہا پانی کا نہیں، تو غور سے دیکھو تو دیکھا کہ کبھی زمرد سبز ہیں اور کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال کوئی بھی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں ہم اس قسم کے کرامات جو واقعاً ہم جیسوں کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ حضرات جب وہ ایک حرف پانے کے بعد وہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں تو یہ جائے کہ جہاں 72 حروف عطا کیے گئے ہوں تو ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی صلاحیت کس انداز کی ہوگی، اس کا ہم جیسے واقعاً ادراک نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی امام کا، چاہے امیر المومنین کی شان میں یا جو ان کے آپ کے معجزات اور جو کرامات، یا امام حسن ہوں کہ لوح محفوظ کا مطالعہ گہوارے میں، یہ کیا ہے؟ بے شک. کیا دنیا کا کوئی عام بچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو گہوارے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہو؟ سبحان اللہ. یہ لوح محفوظ کا مطالعہ وہی کر سکتا ہے جو واقعاً اسم اعظم کا حامل ہے. بے شک. کہ جس کے سامنے سے یعنی باطن کائنات کے یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو، اور شاید آپ بھی تائید فرمائیں کہ اسم اعظم جو ان حضرات کو 72 اسم اعظم گویا وہ 72 حروف، یعنی یہ خود مجسم اسماء اعظم مجسم ہے. اور دوسرے یہ کہ باطن کائنات ان کے لیے باطن نہیں ہے. بے شک. ہمارے لیے باطن ہے وہ، لیکن جو ہمارے لیے باطن ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہے، اور جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے. ہاں بے شک غیب ہے، یؤمنون بالغیب. نہیں معصوم کا بڑا خوبصورت جملہ وہ کہ ہمارے جو کچھ بھی ہمیں کہنا ہے کہہ ڈالو، ہمارے فضائل میں جو کہنا ہے کہہ لو، بس ہمیں خدا نہ کہو. صحیح. تو معمولی بات ہے یہ کہ توحید کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ سب دل کچھ کی باتوں کا جانا، یا دیوار کے پیچھے کیا ہے. اور خود ابھی چونکہ امام نقی اسلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جس وقت 11ویں امام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو روکا ہے، اور جناب نرجس کے حوالے سے امام نے فرمایا تھا کہ پھوپھی آپ رک جائیے، اس لیے کہ بطن نرجس سے آج پروردگار مجھے فرزند کرنے والا ہے، اور وہاں کوئی آثار تو تھے نہیں. جی ہاں جی ہاں. تو جناب نرجس کو کے جو حالات تھے اس میں کہ نصف شب کے بعد اٹھیں، وضو کیا، مصلی عبادت پر آئیں، تو جناب حکیمہ کے جبکہ وہ اپنے حجرے میں تھی، جی ہاں، دل میں یہ خیال آیا کہ کہا تو ہے لیکن ابھی کچھ آثار تو نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہیں سے امام نے اپنے حجرے سے آواز دی، پھوپھی گھبرائیے نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ باطن ان کے سامنے باطن، ہمارے لیے جو باطن ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہے، اور جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہلکا سا آپ نے پچھلے پروگرام میں جو شہادت کے حوالے سے ہم نے کیا تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا زیارت جامع کبیرہ کا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے سے. مگر تمام زیارات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پر بہت عظیم زیارتیں ہیں اور معصومین کی تعلیم دی زیارتیں ہیں، مگر اس کی کچھ انفرادیت نظر آتی ہے. ایک تو بہت طولانی زیارت ہے،
دوسرے یہ کہ 30 بار جب آپ حرم میں داخل ہوئیے تو اللہ اکبر، پہلے توحید کا اعلان کریے آپ، پھر غسل لیجئے طہارتین، اس کے بعد پھر آپ 30 بار اللہ اکبر، پھر 2 قدم آگے بڑھیے پھر 30 بار اللہ اکبر، اس کے بعد پھر جب آپ روزے کے قریب پہنچیے تو 40 بار اللہ اکبر. یعنی اتنا زیادہ اللہ کی معرفت کی تاکید صرف اس زیارت میں کیوں ہے؟ کیا ہے زیارت جامع کبیرہ؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ امام نے تعلیم دی ہے، تو اس پہ سلسلے میں چاہتا ہوں کچھ آپ بیان فرمائیں. زیارت جامع کبیرہ جو ہے تو اس میں یقینی طور پر معصومین علیہ السلام کے جو فضائل و کمالات، اور چونکہ معصوم کی طرف سے ہے، یعنی معصوم کا امام علی نقی علیہ السلام ہی گویا تعلیم کی ہوئی جی ہے، ہاں، اور اب امام جو کچھ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ خود اس کے حامل خود بھی ہیں، جی ہاں، اور ان کے وہ تمام آباء و اجداد بھی ہیں، بے شک، اور آپ کے بعد آنے والے وہ معصوم فرزند، یعنی چاہے وہ امام حسن عسکری السلام ہوں یا امام زمانہ علیہ زمانہ السلام. علیہ السلام ہوں. نہیں بلکہ وہ تو ایک شخص نے جب سوال کیا کہ ہم تمام زیارتوں پہ جائیں تو پھر ایسی کون سی زیارت، تو آپ نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بچے ہیں سب کے ہاں جا کے آپ یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں، تو یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں. تو وہی میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے یہ میں کلمہ شہادتین، ظاہر ہے کہ کلمہ شہادتین سے مراد یہ ہے کہ پروردگار عالم کی الوہیت کی گواہی، جی ہاں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اس کے بعد پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی، اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور اسی کے بعد پھر گویا غسل ہے، اور غسل کے بعد 30 مرتبہ اللہ اکبر. تو اللہ کی کبریائی، جی یعنی جو کچھ ابھی زیارت میں اپنے گویا امام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جو ایک معموم جو کہہ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زیارت کے جملوں سے اور اس کے الفاظ سے اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے، ایسا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ جو واقعاً انہی کو رب العالمین سمجھنے جی ہاں لگ جائے. سمجھنے لگے. تو اسی وجہ سے شاید زیادہ تاکید ہے کہ آپ پہلے 30 مرتبہ، یعنی گویا ذہن کو تیار کرنا کہ آپ توحید کے عقیدے توحید پر بالکل راسخ اور کیا کہنا ہے، مکمل طور سبحان پر اللہ سبحان اللہ. توحید کے عقیدے کے ساتھ ہی بڑھیں، اس لیے کہ یہ سب توحید کے علمبردار ہیں یہ حضرات، جی ہاں، اور عقیدے توحید کے محافظ ہیں. اگر ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہم نے توحید ہی کو بھلا دیا کیا کہنا ہے، تو واہ، گویا ہم ان کے حق سے منحرف ہو رہے بے ہیں. شک ہم بے نے شک. ان کا حق پہچانا نہیں ہے، اور ان کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے. ان کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ بندے ہیں. بے شک، اور یہ ہمیں سب خدا تک پہنچانے والے ہیں. خدا کی معرفت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں، اس لیے کہ جو کچھ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے اس زیارت میں جو جملے ارشاد فرمائے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب بندے کی یہ شان ہے تو خدا کیسا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کس طریقے سے یہ وحی کے مرکز ہیں، اور کس طریقے سے ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ ہیں، اور کس طریقے سے اللہ کے امانت دار ہیں، اور کس طریقے سے اس کے علم کے اب اس کے علم کا خزانہ کیا مطلب، واہ خزانہ واہ. کہتے کسی، اس کے علم کا اس خزانہ، کے علم کا خزانہ، اور اللہ اس کا اکبر. علم جو ہے وہ لامتناہی ہے، کیا اس کی کہنا ہے، کوئی واہ. نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب یہ تو ہے کہ بھئی یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہے، تو اس کے مقابلے پر تو یقینی طور پر ان کا علم محدود ہے، لیکن ہمارے لیکن مقابلے پر مصور خود بھی تو کوئی ایسی تصویر بنائے گا کہ جس سے وہ ایسے پہچانا جائے کہ لوگ اسی کو مصور سمجھ یہ بیٹھیں. ہے، سبحان اللہ. یہ ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں جو بار بار تاکید کی کہ 30 بار، اس کے بعد پھر 30 بار، اور پھر 40 بار، کہ 100 بار، تاکہ ذہن پوری طریقے سے اس بات پر آمادہ اور تیار ہو جائے کہ ہم جس امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں یہ نمائندہ الہی ہے، جی جی یہ اللہ نہیں ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نمائندہ ہے، کیا اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد میں پھر اب چونکہ فضائل و کمالات ہیں، تو اب تاکہ گویا ذہن کو ایک طریقے سے تیار کر دیا گیا ہے اس زیارت سے پہلے، یہ توحید اور یہ شہادتین کے ذریعے، تاکہ کہیں سے آدمی بہکنے نہ پائے اور ایسا نہ ہو کہ وہ غالی ہو جائے. جی جی جی. اس لیے کہ جس طریقے سے ایک مقصر کی مذمت کی گئی، اسی طریقے سے غالی کی بھی مذمت کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات آ گئی ہے تو شاید یعنی جو موضوع ہے اس سے تھوڑا ہٹی ہوئی ہے.
لیکن چونکہ امام علی نقی اسلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور امام علی نقی بھی ہمارے 10ویں امام ہیں، جی اور 10ویں امام کو ہم پہچان نہیں سکتے جب تک ہم 9ویں امام کو نہ پہچان لیں، جی 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 اور اسی سلسلہ امیر المومنین ظاہر ہے۔ پہنچتا ہے کہ جب تک اگر ولایت امیر المومنین کا عرفان نہیں ہے تو ولایت امام علی نقی کو کوئی ہم پہچان ہی نہیں سوال سکتے، تو بنیاد تو وہی ہے۔ پیغمبر نے جس وقت ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا ہے تو وہ لوگوں کا راستہ دیکھنا اور پھر جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے واپس کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک اشارہ تھا کہ اگر یہ مرکز ہے، سبحان یہ اللہ، مرکز ہے، سبحان اگر اس اللہ، مرکز سے پیچھے رہ کے واہ مقصر واہ، ہو گئے ہو تو اس سے آ کر مل جاؤ، اور اگر آگے بڑھ کے غالی ہو گئے ہو تو سبحان اس سے اللہ، پیچھے بس سبحان مل اللہ، جاؤ۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک طریقے کا ایک پیغام تھا جو دیا گیا ہے، تو یہاں بھی وہی ہے کہ نہ آپ مقصر بن کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نہ غالی بن کر حاضر ہوں، بلکہ واقعاً جو امام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، نمائندہ پروردگار کی حیثیت سے، حجت الہ کی حیثیت سے، خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے، یہ نہ ہو کہ ہاں صاحب بس اب یہی ہیں اور اب یہی ہمارے رب ہیں اور یہی ہمارے خود الہ اس ہیں۔ نے جو نظام ولایت ہے جی اس میں منزلیں 3 رکھی جی ہیں، ہاں، انما ولیکم اللہ، لیکن تینوں منزلوں کو پہچانوایا ہے الگ الگ طریقے سے، بالکل کہ اللہ اللہ ہے، جی جی رسول بے رسول شک، ہے، اور یہ الگ ہیں، صحیح، یہ تیسری۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیارت جامعہ کے میں چند ایسے جملے کہ جن کی وجہ سے یہ جو تمہید ہم لوگوں نے باندھی ہے کہ اتنی بار توحید کا اعلان کرو اور اتنی دفعہ اللہ کو اللہ سمجھو، ان کو اللہ کے بندے سمجھو، ایسا کیا کہہ دیا ہے امام نے کہ جس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے؟ وہ کچھ جملے میں چاہتا ہوں بیان فرمائیں آپ۔ کہ جیسا کہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک طولانی زیارت ہے اور تمام زیارتوں میں سب سے زیادہ گویا طولانی ہے، لیکن میں چند جملے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا اور اس کی چاہتا تشریح بھی۔ ہوں۔ جی، مثلاً میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ ہی پیش کر دوں تاکہ وقت کے اندر بات اپنی پوری ہو جائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، جی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس طرح اس نے خود اپنے لیے گواہی دی ہے اور اس کے ملائکہ اور صاحبان علم نے گواہی دی ہے۔ اب یہ صاحبان علم کون ہو سکتے ہیں؟ جی جی، یہی حضرات ہو سکتے ہیں، وہی پیغمبر جن کو اکرم مکمل رحمۃ اللہ عرفان علیہ۔ ہو۔ ایک چیز اس میں اور بھی میں عرض کروں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس زیارت میں، اس میں پہلے تو پروردگار عالم ہی کا ذکر ہے، پیغمبر اکرم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد امام نے ائمہ کے فضائل اور کمالات اور جو ان کی فضیلت ہے اس کو اجاگر کیا ہے، تاکہ وہی ہے کہ ذہن میں کہیں سے افراط ہو نہ تفریط ہو۔ جی تو اس میں بھی وہی ہے کہ ذکر کرنے کے بعد پھر پیغمبر اکرم کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کے ذکر کے بعد یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات امام راشد، جی یعنی رشد و ہدایت کی طرف رہبری کرنے والے، مہدی، معصوم، محترم، مقرب، متقی اور صادق ہیں، جی، اللہ کے مطیع ہیں، امر خدا کے قائم کرنے والے ہیں، اس کے ارادے سے عمل کرنے والے، اس امر کے خدا ارادے کے سے قائم کرنے قائم والے، کرنے یہ والے۔ خود بڑا جی عظیم ہاں، جملہ اس ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ امر خدا، امر رب نازل ہی ہوتا ہے ان پر، جی، انہی پر نازل اسی ہوتا پر ہے۔ نازل ہوتا ہے کیا؟ یعنی اگر آپ کو اللہ سے کچھ چاہیے تو آپ کو ان سے توسل کرنا پڑے گا۔ یقینی طور پر جب ہم تو توسل کی پوری تاریخ ہے کہ حضرت آدم جو سب سے پہلے جب ظاہر ہے کہ ترک اولا تھا، کوئی جی گناہ ہاں، بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب بارگاہ الہی میں انہوں نے توبہ کی ہے تو انہی حضرات کو بے شک۔ وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے مطیع، امر خدا کے قائم کرنے والے، اس کے ارادے سے عمل کرنے والے، اس کی کرامت کی منزل پر فائز ہیں۔ اس نے اپنے علم سے آپ کو چنا، اپنے غیب کے لیے منتخب کیا۔ اب اپنے غیب کے لیے منتخب کیا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو چیزیں ظاہر ہے کہ ساری غیب، کائنات سے پوشیدہ ساری ہیں، کائنات سے پوشیدہ ہر ہیں، جن کو مخلوق سے۔ کوئی نہیں جانتا، ان کو یہ حضرات جانتے ہیں۔ اور اللہ یہی وجہ اکبر، ہے اللہ کہ اکبر۔ جو کچھ بھی دل کے بھیدوں سے واقف ہو جانا، ارادے سے واقف ہو جانا، نیتوں سے واقف ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ جب تلوار اٹھنے اور جی گرنے جی، کے درمیان یہ نسلوں کو پہچان کا لینا۔ پہچان لینا، اللہ، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ اپنے غیب کے لیے منتخب کیا، اپنے راز کے لیے اختیار کیا، جو اللہ اللہ کے اکبر، بھید ہیں، سر ان الہی بھیدوں ہو کو، جائے جی ہاں، جو۔ اگر کوئی جاننے والا ہے، اور حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی اللہ کا ایک بھید ہے، یہی اللہ کی رازۂ سربستہ ہیں، سبحان اور یہ اللہ، خود اس میں سبحان اعظم ہے، جیسا کہ اللہ، ابھی آپ نے اشارہ بھی دیا تھا
کہ ان میں کی ہر ہستی کوئی اپنے زمانے میں اس میں اعظم ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کہ جو خدا تک پہنچنے والا اور خدا کے گویا صفات کا مظہر اور خدا کی معرفت کا ذریعہ اور ہو۔ بعض مراجع نے تو بہت تاکید بھی کی ہے کہ اگر تم کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو جی ہاں، تو خالی ان 14 معصومین کا نام ورد کر کے دعا مانگو صحیح، اور تم اپنی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک بے پہنچاؤ۔ شک۔ تو بہت آسان چیزیں جہاں علم نہیں ہے بھی ہے وہاں کے لیے بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ اپنی قدرت سے مخصوص کیا، جی، تب اس کی اللہ قدرت، وہ اکبر۔ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے۔ جب اپنی قدرت سے مخصوص کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو صاحب وہ ہے ہی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے ارے والا، کن فیکون کا لیکن اپنی مصداق ہے۔ قدرت کاملہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کو بھی قادر بنایا ہے۔ جی جی جی، ہم ظاہر یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، اس کے مقابلے پر تو ان کی قدرت ظاہر اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اس کی قدرت کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، کیا لیکن ان کہنا کے ہے، پاس واہ! جو قدرت ہے وہ اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ اور اب اس میں ہم جیسے کیا حد بندی کر سکتے ہیں کتنی قدرت عطا کی ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، جب وہ بے انتہا قدرت والا جب کسی کو قدرت عطا کرے گا، واہ واہ اور واہ! 72 اسم اعظم، 72 حروف، یعنی جو ہے سب کچھ گویا انڈیل دیا کہنا چاہیے۔ جی جی یہ اللہ مالک تو ہے مگر حاکم تو یہی ہے۔ جی جی جی، تو حاکم کی حیثیت قدرت ظاہر ہے، اگر قدرت ہی نہیں تو حاکم کو تو قدرت ہونا چاہیے، بغیر قدرت کے حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ مجھے پھر اسی میں یہ مجموعین کی زیارت ہی کا زیارت، چونکہ زیارت کے حوالے سے گفتگو ہے جامعہ کے، کہ مولا کی زیارتوں میں ہے کہ السلام علیکہ یا حاکمہ یوم الدین، اللہ اکبر۔ اے روز قیامت کے حاکم، آپ پر ہمارا سلام۔ تو اب حکومت، اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت بھی اقتدار انہی کا ہوگا، وہ سورہ قدرت زلزال اور وہ میں جو اختیار وقال الانسان ما ما لہا، لہا، جی، اور وہ بھی نبع عظیم سے مراد بھی وہی، جی ہاں، نبی عظیم سے بھی مراد وہی، اپنے غیب کے لیے منتخب کیا، راز کے لیے اختیار کیا، اپنی قدرت سے مخصوص کیا، اپنی ہدایت سے عزت دی، اپنے برہان کے لیے خصوصیت دی، یعنی جو سبحان اللہ، دلائل سبحان ہیں اللہ، جن کے ذریعے سے واقعی خدا کو پہچانا جائے۔ پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اپنے نور کے لیے منتخب بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، اس کے بعد انا ولی من نور واحد، اور پھر وہ پورا ایک نورانی سلسلہ، ظاہر ہے کہ ہر معصوم اسی نور کا ایک حصہ ہے اور اسی نور کا جز ہے۔ اپنے نور کے لیے تو جتنے لامحدود ہیں آپ، جی جی، اسی طریقے سے آپ نور ظاہر بھی ہے، عطا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ واہ وہ واہ تو اب واہ! قدرت اللہ کے اس کے مقابلے پر تو جب وہ سب کچھ عطا کر رہا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے عطا کرے گا۔ یا یوں کہا جائے کہ لینے والے اور دینے والے میں بس فرق یہیں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں خالق اور مخلوق کا، بس کہ وہ یہی ہے، دے رہا اور ہے، یہ لے رہے ہیں۔ لیکن ان کے ظرف میں صلاحیت ہے جی، کہ وہ جتنا دے رہا ہے، یعنی جس قدر وہ دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ظرف میں صلاحیت ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں۔ اپنے نور کے لیے منتخب بنایا، اپنی روح سے تائید کی۔ سبحان اللہ، اب اس کی روح کو ہمارے جیسے کیا جانیں کہ اس کی روح کیا ہے، جی 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 جی، اس کی روح کیا ہے۔ اب اس نے تو روح کو امر رب، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جی، کہ آپ کہیے کہ روح تو میرے رب کا ایک امر ہے۔ اور اپنے امر کا حامل ان کو اور بنایا۔ نہیں، اس میں جناب آدم کی خلقت میں کہ جب میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، سجدے میں گر جانا۔ جی، تو سجدے میں گر جانا۔ اپنی خلافت کے لیے پسند کیا، مخلوقات پر اپنی حجت قرار دیا، دین کا مددگار بنایا، راز کا محافظ، علم کا خزانہ دار، حکمت کا امانت دار، وحی کا ترجمان، توحید کا رکن، یعنی گویا پلر ہیں یہ، ساری توحید گویا ٹکی ہوئی ہے۔ اگر یہ حضرات نہ ہوتے سبحان اللہ، تو توحید الہی کو کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو، اللہ اکبر۔ اور واقعاً انسان گمراہ ہو کے رہ جاتا اگر یہ حضرات نہ پہچانواتے اور ان کی زبان پر آیا نہ ہوتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو واقعاً تو یہ رکن ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے سوائے شرک کے۔ جی جی، ان تو الشرک لظلم عظیم، ایک طریقے سے اگر ان کی معرفت حاصل ہو جائے جی تو آپ جہنم کے شعلوں سے بچ جائیں گے۔ بالکل بالکل، صحیح معرفت حاصل ہو صحیح جائے بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخلوقات پر گواہ، بندوں کے لیے پرچم ہدایت، اپنے شہروں میں منار نور، اور اپنے راستے کے لیے رہنما قرار دیا ہے کہ جو اللہ نے راستہ منتخب کیا ہے اس کے یہ رہنما ہے۔
نہیں ابھی جو چیزیں آپ نے ارشادات۔ بتائی ہیں، اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے، بچیوں سے اور اپنے جوان بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں اہل بیت کو خوش کرنے کے اور اللہ کو راضی کرنے کے۔ اتنی خوبصورت زیارت ہمارے پاس جب موجود ہے تو اگر ہم اس کو کوئی ایک دن منتخب کر لیں کہ مہینے میں کم سے کم ایک بار یا مہینے میں 4 بار پڑھ لیں، ہم جمعہ ہر جمعے کو پڑھیں اس کو، تو کیا کچھ نہیں مل جائے گا، کیا کچھ عطا نہ ہوگا ادھر سے۔ جتنی آپ ادھر سے ان کی مدح خوانی کے جملے بھیجیں گے اتنی ادھر سے عطائیں آتی رہیں گی۔ بہت ہی خوبصورت بیان کے بعد آپ کے اصحاب، آپ کے چاہنے والوں میں ایک شخصیت کا ذکر خصوصیت سے کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑی عظمت کے حامل ہیں وہ۔ جب ہم لوگ زیارات پہ جاتے ہیں تو شاہ عبدالعظیم جی، عبدالعظیم حسنی۔ حسنی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ کون ہیں، کیا ہیں، امام سے کیا خاص نسبت تھی ان کی، اور ان کی عظمت کیا ہے؟ چونکہ یہ پروگرام ہی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے ہے، جی ہاں، اور جب امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ ہوگا جی تو ان اصحاب خاص میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست جی 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 جو نام نامی اس میں گرامی آتا ہے وہ جناب عبدالعظیم حسنی کا آتا ہے۔ جی جی حسنی چونکہ آپ کے نام میں لگا ہوا ہے، اسی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ امام حسن علیہ السلام کی علیہ نسل سے۔ السلام کی اولاد میں تھے، یعنی نسل میں تھے، اور 4 پشتوں سے کے بعد پھر آپ کا نسب جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کے گویا صحاب میں رہے ہیں، اکابرین محدثین میں شمار ہوتے ہیں کہ آپ محدث بھی ہیں، روایات بھی آپ سے نقل ہوئی ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اور واقعاً اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور کیا کہنا کہ امام کسی کے دین کی تائید کر دیں۔ اللہ اکبر۔ امام کی خدمت میں جب یہ حاضر ہوئے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت، چونکہ امام جواد کے بھی یہ صحابی رہے، اور امام جواد یعنی امام معتقد اسلام کے بعد پھر امام علی نقی اسلام کی بھی صحابیت کا ان کو شرف حاصل ہوا، اور صرف اٹھے بیٹھے نہیں ہیں بلکہ کسب فیض کیا ہے، جی اسی لیے آپ محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور علماء اور فقہا کے درمیان آپ بڑی عزت، ممتاز حیثیت ممتاز رکھتے تھے۔ حیثیت رکھتے ہیں۔ تو امام کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، 10ویں امام کی خدمت میں، اور پھر انہوں نے تمام عقائد، توحید اور پر عقیدہ کس طرح کا ہے، عدالت الہی، نبوت، رسالت، امامت، قیامت، یعنی قیامت کو کس عنوان سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، امامت کو کس عنوان سے تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، رسالت و نبوت کے سلسلے میں کیا ان کا عقیدہ ہے، توحید پروردگار کے سلسلے میں، اسی طرح جو تمام احکام، برحال سارے دین کو انہوں نے، تمام اصول اور تمام فروع جس اعتبار سے یہ انہوں نے تسلیم کیا تھا اور عمل کر رہے تھے اور مان رہے تھے، اس کو جب امام کے سامنے پیش کیا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو جو دین تم نے پیش کیا ہے بس اسی پر قائم رہنا۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت سبحان بڑی اللہ، بات ہے بہت بڑی بات، کہ امام برحق اور امام وقت کسی جگہ پہ ٹوکا نہیں۔ کسی کے دین کی تائید کر دے، اللہ کہ اس کے اکبر۔ تمام عقیدوں کی اور تمام اعمال کی اور تمام احکام کی، کہ ہاں جو تم جن احکام پر عمل کر رہے ہو وہ بھی سب درست، اور جن عقائد کو تم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو، دل میں بٹھائے ہوئے ہو، وہ بھی سب ٹھیک اور درست۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ گویا یہ امام سرٹیفائی کر دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں کہ ہاں بھائی تم نے جو دین پیش کیا ہے تو اب تم اپنی موت تک اسی پر قائم رہنا اور اس سے ہٹنا نہیں۔ یہی ہمارے ہاں امام فرمایا کہ یہی تو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اللہ اکبر، سبحان یہی اللہ، ہمارے آباء و سبحان اجداد کا اللہ، دین، واہ جو تم نے واہ، بیان کیا، یہی عقائد اور یہی اعمال اور یہی احکام، بہت بڑا جملہ یہ ہے، بہت سبحان بڑا ہے اللہ، کہ یہ سبحان ہمارے اللہ۔ آباء و اجداد کا دین ہے۔ اور پھر آپ کی فضیلت کے یہ کافی ہے، چونکہ دور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، خاص اور اولاد فاطمہ کے لیے، تو چاہے دور بنی امیہ ہو یا دور بنی عباس، یہ بھی اپنے زمانے کے بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہو کے نکلیں، اور شہر بشہر اپنا صحراؤں اور بیابانوں میں ہوتے ہوئے، یہی جو جو کہلاتا ہے یہاں پر تہران، تو وہاں پوشیدہ طریقے پر انہوں نے اپنے کو ایک ساربان جہاں رہتے تھے وہاں پوشیدہ کر لیا تھا کہ آپ کون ہیں اور کس خاندان اور کس قبیلے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ پھر پوشیدہ طریقے پر رہنے لگے، اور کبھی کبھی اپنے جگہ سے نکل کے قبر کی زیارت کیا کرتے تھے،
جو حضرات زیارت کو گئے ہیں اور آپ بھی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جناب عبدالعظیم جناب حمزہ، جی ہاں، امام موسیٰ کاظم السلام کے فرزند، فرزند، جی تو فرماتے تھے کہ یہ بھی امام کے فرزند کی قبر ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ بہرحال صاحب کرامت تھے اور بزرگ تھے، عبادت گزار تھے، لوگوں میں جب لوگ واقف ہو گئے تو ایک شخص نے خواب دیکھا، پیغمبر اکرم کو اس نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر تشریف لائے ہیں، اور جہاں پر اس وقت ان کی قبر ہے اس جگہ پر آپ نے پیغمبر فرمایا کہ یہاں پر ہماری اولاد میں، گویا الفاظ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، لیکن بہرحال مفہوم یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص یہاں پر سکۃ الموالی میں، سکۃ الموالی میں یہاں پر دفن ہوگا، اور وہ باغ تھا عبد الجبار نامی شخص کا۔ تو یہ جب خواب سے بیدار ہوا تو جب چونکہ پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا، لہذا یہ اس باغ والے کے پاس گیا کہ بھائی یہ باغ جو ہے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ بھئی یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، لہٰذا میں یہ بیچوں گا نہیں، بلکہ میں اس امام زادے کے لیے اور تمام ائمہ کے جو چاہنے والے ہیں ان شیعوں کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور آج بھی جو زائرین گئے ہیں بہرحال وہ گواہی دیں گے کہ یہاں جس وقت آپ، اور آپ کی زیارت کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ایک جی جملے ہاں، میں میں چاہتا ہوں اور بیان اس کے بعد میں پھر جس وقت آپ کا انتقال ہوا ہے اور آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ کی جیب سے ایک پرچہ نکلا جس میں آپ کا گویا پورا نسب نامہ تحریر تھا، اور اسی بنیاد پر یہ معلوم ہوا کہ اب جناب عبدالعظیم حسنی ہیں۔ زیارت کا جو ان کی شرف اور جو فضیلت ہے وہ اس ظاہر ہے کہ ایک شخص سامرہ میں گیا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، تو پوچھا امام نے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کربلا گیا تھا امام حسین کی زیارت کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم عبدالعظیم حسنی اللہ کی اکبر، زیارت کر لیتے تو اللہ تمہیں اکبر۔ وہی ثواب ملتا۔ اب یہاں پر ایک چیز ضرور ہے بہرحال جو وضاحت طلب کیونکہ ہے، اس وقت زیارت پہ امام حسین جی علیہ السلام کی بڑی پابندیاں اور بڑے جی، سخت ترین نہیں اس میں ایک حالات۔ چیز وضاحت طلب ہے جی، کہ ایک ہے زیارت، ایک ہے ثواب زیارت، سبحان جیسے اللہ، ایک ہے سبحان۔ حج اور ایک ہے ثواب حج۔ تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ آپ صاحب یہ کام کیجئے اتنے حج کا ثواب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حج آپ پر سے ساقط ہو گیا اگر جی واجب ہے۔ بالکل صحیح۔ تو زیارت امام حسین کی امپارٹنس اور اس کی عظمت اور اس کی حیثیت وہ اپنی جگہ پر ہے، ثواب زیارت ایک الگ چیز ہے، جس طریقے سے حج اور ثواب حج، تو اس کو کوئی یہ نہ بدل دے کہ ہاں صاحب وہ بدل نہیں ہے۔ نہیں، خود امام رضا علیہ السلام نے جب ایک شخص جا رہا تھا زیارت کرنے امام حسین علیہ السلام کی، تو آپ نے کہا کہ وہاں جا کے میرے لیے دعا جی کرنا۔ جی تو تمام ائمہ نے جی ہاں، جب وہ عظمت بتائی ہے امام حسین کی زیارت کی، تو ظاہر ہے یہ تو امام زادے۔ یا پھر یہی عبدالعظیم حسنی کے حوالے سے بس آخری بات یہ ہے کہ ایک شخص گیا ہے اور وہاں امام کی خدمت میں وہی سامرہ پہنچا، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کا سفر، وہاں پہنچنے کے بعد کچھ اپنے مسائل، جب واپس جانے لگا تو امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو تمہارے پاس عبدالعظیم حسنی موجود ہیں، تم ان سے مسائل دریافت کر لیا کرو۔ تو اب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اس کا مطلب کہ امام کے انتہائی معتمد اور امام کے انتہائی بھروسے مند تھے جناب عبدالعظیم حسنی۔ تو انہی سب چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعاً جو امام کی پیروی کرنے والا اور اطاعت کرنے والا سبحان ہوتا ہے، اللہ، سبحان پھر اللہ، امام بھی اسے کس قدر سرفرازی عطا کرتے ہیں سبحان اللہ، اور سبحان کس قدر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، یہ اس میں بھی بہرحال ان تمام اصحاب کے تذکروں میں ہمارے لیے بھی ایک لائحہ عمل ہے اور ایک پیغام ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ائمہ معصومین کی اطاعت کی توفیق اور ان کے چاہنے والوں میں اور شیعوں میں شمار فرمائے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت جملہ مولانا صاحب نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ خود آدمی کو احساس ہو جاتا ہے جب اس کی روح بلندی کی طرف بڑھنے لگتی ہے، اور اس کو خود اس کی لذت کا جب احساس ہونے لگتا ہے تو اپنی روح کو اور ارتقاء تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خالی رسمی باتیں نہیں ہیں، ایک بار اس بحر مودت میں اتر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے کیسے موتی ہاتھ لگتے ہیں اور کیسی کیسی بلندی آپ کو عطا ہوتی ہے۔ جتنا ڈوبتے جاؤ گے اس سمندر میں اتنا بلند ہوتے جاؤ گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ امام ہادی کے صدقے میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ مولا ہم کو اپنا سچا عاشق
اور اپنا محبوب بنا دیجئے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔